اب اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اور اس کی جو ایک آیت شروع ہو رہی ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہے، اور سب بہنوں سے ایڈوانس میں جو ہے وہ میں معذرت کر لیتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے بیٹھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سچ بات، حق بات کہنے کی، سننے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فرقہ واریت کا چشمہ اتار کر اس کو سنیے گا، ایسا نہ ہو کہ پہلے سے جو ہمارے دماغوں میں عقائد فٹ ہیں اس کی وجہ سے ہم ان آیات کا صحیح مفہوم حاصل نہ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کس الفاظ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر میدان احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی کے بعد واپس ہوش میں آئے ہیں، اور جب وہاں پر گہما گہمی مچ گئی، افراتفری مچ گئی، جانثار صحابی جو ہیں وہ بھی تتر بتر ہو گئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ وحی کے الفاظ نازل ہو رہے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کچھ نہیں ہے، صرف ایک رسول ہی تو ہے، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، اگر وہ مر جائیں، مات وفات فرما جائیں، یا آج کے دور میں اس کا سب کانٹیننٹ کے اندر جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وصال شریف فرما جائیں، لیکن دیکھیں یہاں پر مات کا لفظ ہے، موت۔ ہم اردو کے کچھ الفاظ جو ہیں ایسے استعمال کرتے ہیں جو عربی سے لیے گئے ہیں، یہاں پہ مات کا لفظ جو ہے نا وہ موت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، اللہ اکبر، نبی کے لیے قتل کا لفظ آ گیا، شہید کا لفظ نہیں لگایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ سب کے دماغوں میں جو کیڑا گھسا ہوا ہے نا کہ نبی کے لیے ایسے الفاظ بولنا گستاخی ہوتا ہے وہ نکل جائے کیڑا۔ قیامت تک ہر قسم کی جو ہے وہ فرسودہ عقائد کا اللہ تعالیٰ نے سر کچل کے رکھ دیا ان آیات سے، ان الفاظ سے، کہ اگر یہ نبی مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم ایمان سے الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، تم نے کوئی نبی کے اوپر ایمان قبول کر کے اللہ پر احسان نہیں کیا ہے، اللہ عاقبی، اپنی ایڑیوں کے اوپر پھر جاؤ گے تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ تم نے ایمان اگر قبول کیا ہے نا تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اللہ پر، اللہ کے نبی پر اگر تم اسلام لے کر آئے ہو، ایمان لے کر آئے ہو تو اپنی آخرت میں جنت کمانے کے لیے، یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر طنز کر رہا ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزاری کی روش کریں گے وہی ہیں صرف اور صرف کامیاب ہونے والے، جزا حاصل کرنے والے، انہی کے لیے عنقریب اللہ کے حضور جو ہے وہ اجر لکھا جانے والا ہے۔ ان آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر، اتنی بات تو سب کو میرا خیال ہے معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو اس خبر کو سن کر محفل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال لی تھی اور نعرے لگا رہے تھے کہ اگر کسی نے مجھے کہا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ تو ہمارے ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے، بس اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے، اس کے آگے بھی پڑھیں اس احادیث کو۔ صحیح بخاری میں اوپر تلے 4 مسلسل احادیث ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، انہوں نے جب محفل میں یہ سارا ماجرا دیکھا کہ لوگ اداس ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور حضرت عمر جو ہیں وہ غیظ و غضب میں لال تار ہو کر ننگی تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے میں گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، محرم ہیں، وہاں پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور وہاں پر کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی کہ ایک بار آپ کو جو موت آ چکی، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے سے باہر آئے، منبر پر چڑھے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اور دیکھیں وہاں پر صحیح بخاری کا خطبہ ہے، یہ حضرت ابوبکر نے جو خطبہ دیا ہے وہ اتنا گستاخانہ خطبہ ہے، آج کے دور میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے نظر میں انتہائی گستاخانہ خطبہ دے دیا حضرت ابوبکر نے۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر؟ اللہ خبردار، جان لو، ہوشیار، من کان یعبد محمدن، تم میں سے اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، فقد کان محمدن قد مات، بس وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے۔ اللہ اکبر، آج کے ٹائم میں کہہ سکتا کوئی یہ بات؟ گردن نہ اتار دی جائے گی اس کی؟ پھر آگے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں فَإِنَّ یعبد اللہ، بس جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خود سے زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنے والی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو آیات آئی ہیں وہ کیوں بیان کی وہاں پر؟ خود سے ہی ایک عقیدہ نکال لیا انہوں نے. بھئی صحابہ کرام میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا؟ نہیں. پھر کیوں کہا کہ جان لو کہ جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو اسے خبر ہو جائے کہ محمد مر چکے؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی. اس ٹائم انہیں یاد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا کر اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا اور اللہ کا بیٹا تصور کر لیا. بندہ اور رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی سمجھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کو بت سے تشبیہ دے دی. بھئی کسی انبیاء کی قبر کو، روزہ مبارک کو، روزہ رسول کو کوئی بت سمجھتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ ابھی 500-600 سال پہلے جو ہے وہ ایک نبی گزرے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور ان کو ان کے ماننے والوں نے اللہ کا بیٹا تصور کر لیا. آج کے ٹائم میں بھی اگر کوئی سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے تو وہ ایک نبی کے نام پہ ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ. یہ ٹینشن لگی ہوئی تھی. لیکن آج کے ٹائم میں اللہ ماشاء اللہ ساری امت ٹینشن فری ہے، کوئی ٹینشن نہیں. جتنا چاہے وہ شرک کرتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی مرضی سے جو گستاخیاں ٹھوسنی ہیں وہ ٹھوستے رہو. حضرت ابوبکر کو یہ خطبہ اس لیے دینا پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. پھر اس کے بعد یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 144 تلاوت کی. پہلے وہ خطبہ دیا، پھر اس کے بعد یہ تلاوت کی، اور یہ آیت جو ہے یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ محمد تو ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، کیا اگر وہ اس دنیا میں نہ رہیں تو تم اپنے ایمان سے اپنی ایڑیوں کے بل الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور جو صابر رہے گا، شاکر رہے گا، اس کے لیے اللہ کے حضور اجر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کا یہ خطبہ میں نے سنا تو میرے قدم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے. ان کا جسم جو ہے وہ زمین پر آ گرا، ان کے قدم لڑکھڑا گئے حضرت عمر کے، اور ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اور صحابہ کرام کے آج ہی کے لیے نازل ہوئی تھی. بیسیکلی تو یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 تلاوت کی. انک میت وانہم میتون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے. اللہ اکبر. کیا توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے، اندازہ لگائیے ذرا کس دھڑلے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. دنیا دار جو ہوگا وہ تو حق بات کو بیان کرنے میں دل میں خوف ہی کھاتا رہے گا، پھر اس کی جنت کیسے بنے گی؟